اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو آپ کو ولادت باسعادت پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو. اور اس لحاظ سے بھی مبارکبادی کا ایک دوسرا عنوان یہ ہے کہ اتنے مبارک دن آپ لوگوں کی پہلی کلاس واقع ہو رہی اور یہ سفر علم اس شہر مدینۃ العلم اور امامت کے چھٹے تاجدار ان کے یوم ولادت کے روز جس سے پوری فقہ جعفری موسوم ہے اس دن واقع ہو رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو جو کہ آج ہمارا موضوع بنے گا اور بہت ابتدائی گفتگو ہے, بہت عمومی سی گفتگو رہے گی کہ آخر ہم یہ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں, آپ لوگ کیوں یہاں پر آئیں. تو دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. پانچویں امام فرماتے میں تمہارے جوانوں کو صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا تو وہ عالم ہو یا پھر طالب علم ہو. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوتاہی کے مرتکب ہوں گے. جو بھی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے وہ خود کو ضائع کر دیتا ہے, اور جب وہ خود کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے, اور گناہگار ہوگا تو جہنم میں ٹھہرے گا. قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو برحق مبعوث فرمایا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ صرف دو حالتوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, یا تو عالم بنو یا طالب علم. تیسری کوئی چیز بننے کو, بلکہ بہت سی روایات میں تو ان کو خس و خاشاک, کوڑا و کرکٹ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ان دو حالتوں, اور پہلی حالت کو حاصل کیے بغیر یعنی طالب علم بنے بغیر عالم بنا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آتا تھا آپ اس سے فرماتے تھے رسول اللہ کی وصیت کو خوش آمدید. اس کے بعد فرماتے تھے جب بھی کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس خشک و تر پر قدم رکھتا ہے وہ زمین اپنے 7 طبقوں سمیت اس کے لیے تسبیح کرتی. آج آپ جو گھروں سے آپ نکلی ہوں گی زمین کے 7 طبقات آپ کے لیے تسبیح کر رہے ہوں گے, ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بے شک طالب علم کی کوششوں سے خوش ہو کر فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. یعنی ان کے پروں پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ مدرسے کی جانب یا علم حاصل کرنے جہاں بھی انسان جاتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے پروں کو بچھاتے ہیں. علم دین کیوں حاصل کریں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں یہ فضیلتیں چاہیے. اور یہ بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہو جنہیں اللہ نے آگ سے رہائی دی ہے یعنی جہنم سے, تو وہ طالب علموں کو دیکھے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم دین ہم کیوں حاصل کریں؟ اس وجہ سے کہ ہم جہنم کی آگ سے ہمیں امان چاہیے. اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ یعنی مرد طالب علموں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خواتین طالب علم ماشاء اللہ سے آپ سب لوگ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں آپ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. اور مدرسوں کی خصوصیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور دانائی کے مطابق ہے. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. جس قدر علم کم ہوگا یا نہیں ہوگا جاہل ہوگا اتنا ہی بے قیمت ہوگا. تو یہ جو کتاب ہیں, یہ جو علم حاصل کرنے کی جو جگہ ہوتی ہیں, سمجھے اس کے ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں جہالت کی حالت میں اور اس کے دوسرے دروازے سے انسان نکل رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس علم موجود ہوتا ہے. یعنی اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے, اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی باعزت ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی باعزت ہو جاتا ہے. اور اس قدر
عزت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کا احترام کرنے سے خواہ عالم دین ہو یا طالب علم، جو بھی اس کا احترام کرے ایسا ہے کہ جیسے اس نے 70,000 انبیاء کا احترام کیا. یعنی دینی طالب علم کا احترام 70,000 انبیاء کے احترام کے برابر ہے. یعنی انسان کو چاہیے، دینی طالب علموں کو چاہیے، عام طور پہ معاشرے میں نظر آتا ہے کہ دینی طالبات یا طالبہ ایک احساس کمتری رکھتے ہیں. وہ کوئی میڈیکل کالج میں جا رہا ہے تو کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے کالر کھڑے کر کے اور جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے. اور دینی طالب علم وہ بیچارہ قسمہ پرسی کے عالم میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، گھر میں کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا، معاشرے کے اندر کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. صرف یہی نہیں بلکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی عالموں کے متعلق بھی یہ بات کہتے تھے کہ ایک عالم اپنی اچیومنٹ لوگوں کو کیا بتائے. مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے تو لوگ کہیں گے اچھا ایک کوئی مدرسہ ہوگا جہاں الف زبر آ اور بے زبر با اور تے زبر تا سکھایا جاتا ہوگا. اب وہ اگر مدرسہ بتائے تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں. وہ کہے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو کتابیں پڑھنے کا لوگوں کو ویسے ہی شوق نہیں ہے. وہ کہے گا کہ میں نے اتنی فقہ، اصول فقہ اور جناب یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لوگ علوم کو سمجھتے ہی نہیں. یعنی ایک عالم دین کے لیے واقعتاً وہ اپنی اچیومنٹ لوگوں کو کیا بتائے. تو وہ تو چلیں امام ابا قبا سے اپنی ایک ان کے وقت لوگوں کی نگاہ میں ابھی تک یہاں پر باقی ہے. لیکن ایک دینی طالب علم اور یا دینی طالبہ، اس کی گھر میں بھی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خود بھی احساس کمتری کا شکار ہوتی. میں اس تناظر کے عالم میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ گویا اس کا احترام 70,000 انبیاء کے احترام کے برابر ہے. تو اس احساس کمتری کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اور اپنے آپ کو پریزنٹ بھی ایسا کریں لوگوں کے سامنے معلومات کے اعتبار سے کہ لوگ آپ سے رجوع کریں اور اپنی نکھار پیدا کریں معلومات میں. اور یہاں تک کہ روایت میں کہ پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے تاکہ رضا الہی کی خاطر اسے دوسرے لوگوں کو سکھائے تو خدا اسے 70 انبیاء کا اجر عنایت فرماتا ہے. یعنی علم کا کوئی ایک باب سیکھے. اس سے پہلے بھی ہم یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے، شاید پرانی طالبات بھی اس میں کچھ بیٹھی ہوں، کہ کوئی نہ کوئی ایک انسان اپنی مہارت والی چیز ضرور کوئی ایک اسپیشیلٹی بنائے. مثلا آپ کہیں کہ جناب میں علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ ایک عالم تھے، ایک گاؤں جاتے تھے، وہاں سب لوگوں کا وضو ٹھیک کراتے تھے، اگلے گاؤں میں چلے جاتے تھے، وہاں سب کا وضو ٹھیک کراتے تھے. اس طرح سے انہوں نے وضو اپنے ذمہ پکڑا ہوا تھا. تو آپ کو ایک اسپیشیلٹی کہ جناب میں عورتوں کے وضو صحیح کرواؤں گی، عورتوں کی نماز صحیح کرواؤں گی، اسی طرح سے بچوں کے میں وضو صحیح کرواؤں گی، ان کو مثلا قرآن پڑھنے کے حوالے سے کوئی اسپیشیلٹی ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھ کر ان کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے کوئی اسپیشیلٹی ہو، خانگی امور کے حوالے سے ہو، تربیت اولاد کے حوالے سے ہو. کوئی تو ایک ایسی اسپیشیلٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس، تخصص جسے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اپنا علم تو آپ کو سبھی حاصل کرنے ہیں لیکن کوئی ایک خاص دلچسپی والی چیز وہ اپنا مد نظر رکھے. تو یہاں پر بھی جو شخص علم کا ایک باب سیکھے رضا الہی کی خاطر، اب یہ نہیں کہ صرف آپ کوئی سے ایک چیپٹر، یعنی مقصد ہے کوئی ایک اسپیشیلٹی ایسی آپ قرار دے دیں اپنی کہ وہ آپ کہیں گے میں یہ لوگوں کو سکھاؤں گی، میں ان کا تیمم کرنا، لوگوں کو تیمم کرنا نہیں آتا، میں سب کو تیمم کرنا سکھاؤں گی. تو 70 انبیاء کا اجر اس پروردگار عالم اس کو عنایت فرمائے گا. اسی طرح سے شہید ڈاکٹر بہشتی یہ ایران میں تھے اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پی ایچ ڈی بھی تھے. کچھ کہتے ہیں کہ فلسفی میں پی ایچ ڈی تھے، کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ فارسی تو خیر اپنی ہی زبان تھی ان کی ایرانی ہونے کی وجہ سے، ورنہ عربک، انگلش اور جرمن زبانوں میں بھی فلوئنٹ تھے، بہت بہترین طریقے سے بول سکتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص دنیاوی علم بھی حاصل کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ علم دین میں بھی حاصل کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی رہے. اور اس کے بعد 1980 یا شاید 81 میں یہ شہید کر دیے گئے تھے ایک بم دھماکے میں. تو یہ شہید بہشتی ایک جملہ بڑا اچھا کہتے تھے کہ طالب علم معاشرے کا مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے. اگر یہ ہی سویا رہے تو امت کی نماز قضا ہو جائے گی. یعنی یہی طالب علم ہے کل یہ عالم دین بنے گا. اب یہ سو رہا ہے، اپنے وقت کو ایسے ضائع کر رہا ہے، مدرسے میں اب خواتین آ رہی ہیں، بس یہاں آئیں، ادھر ادھر سہیلیوں سے ملی، وین کی سواری آپ نے کی، اس کے بعد آپ جو ہے گھر چلی گئی، ٹائم پاس ہو گیا.
سال 1.5 سال 2 سال اکثر کی شادیاں ہو جاتی ہیں, کچھ اپنے گھریلو امور میں مصروف ہو جاتی ہیں, اتنا زیادہ وقت ہر ایک کو مل نہیں پاتا. شاید 5% خواتین ہیں جو کافی سالوں تک اس سلسلے کو چلا پاتی. تو فرماتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے. یہی اگر سویا رہے, یہی اپنے وقت کو ضائع کر لے, تو کل کو یہی شخص جو ہے ترقی کر کے مثلا اسی کو عالم دین بننا ہے, تو اب اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوگی, تو یہ نقصان پہنچائے گا معاشرے کے اندر. امت کی نماز قضا ہونے کے معنی معاشرے کو نقصان پہنچانے والے افراد میں سے اس کا شمار ہو جائے گا, کیونکہ بہت ہی کم اور ناقص معلومات ہوگی, اپنے وقت کو تو ضائع کر دیا اس نے. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو حوزہ ہے علمیہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اچھی طریقے سے علم کو حاصل نہیں کرتے, اس کے بعد ظاہر ہے نجفیہ قومی لگا کے بعض افراد واپس آ جاتے ہیں, جبکہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. جب بھی آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی کہتے تھے کہ نجف میں کچھ افراد پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ افراد مرنے کے لیے آتے ہیں. مرنے کے لیے کیا مطلب, بس وہاں آ رہے ہیں, رہ رہے ہیں, آئے درس لیا, شہریے بندے ہوئے ہیں, آیا پڑھے, یہاں تک کہ رہتے رہتے ہیں, معاشرے میں کوئی خدمت بھی انجام نہیں دیتے, اور یہاں تک کہ انتقال ہو جاتا ہے, نجف میں وادی السلام وغیرہ میں تدفین ہو جاتی ہے ان کی. تو فقط رہنا نہیں ہے, پڑھنا ہے, اور معاشرے میں کوئی خدمت جا کر کرنی. تو طالب علم اگر اپنے وقت کو ضائع کر دے گا تو دیکھیے یہ اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے, لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا ہے. آپ کیوں آئی ہیں؟ آج تو میچ ویچ بھی ہونا ہے, بہت سے لوگ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں, اور اکثر خواتین شاید اس وجہ سے آئی بھی نہیں, لیکن جو یہاں آ گئی ہیں یہ علم کی تڑپ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو محبوب رکھتا ہے, آپ کو دوست رکھتا ہے, اس وجہ سے آپ کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دی ہے اس نے. تو یہ بہت اہم ہے, اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اپنی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. اور اس قدر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ کچھ دن بعد جب اس قدر علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے عالم کہا جائے, تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. عبادت فقط دیکھنا, آپ نے دیکھا کہ بڑے لیول کے اوپر اور امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور بہت سارے خیر والدین کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. تو اس طرح سے علماء کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت قرار پاتا ہے. ایک گناہ کسی بہت چھوٹے درجے میں بہرحال ایک مماثلت یہ حاصل ہو جاتی ہے عالم کو بھی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اور ان کو کہا ہے پیغمبر اکرم نے یہ میری امت کے افضل ترین افراد ہیں, افضل ترین. تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ظاہر تصاویر انہی کی آ رہی ہیں تو امام ابا قبا والا کوئی مرد ہی ایسا ہو. خواتین کے اعتبار سے تو دیکھیے میں یعنی میری پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ مردوں کے اندر تو پھر بھی بڑی شخصیات ہیں اور کافی نام اس سلسلے میں آتے ہیں. خواتین کا میدان تو پورا خالی پڑا ہے, پورا خالی ہے. شاذ و نادر خواتین معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گی کہ جو کہ کچھ جنہوں نے کام کیا ہے اور تھوڑا بہت اوپر آئی ہیں, ورنہ پوری کی پوری فیلڈ خالی پڑی. میں ذاکرات کی بات نہیں کر رہا جو جنہوں نے 15-20 مجلسیں پڑھی ہیں اور ہر سال انہیں کو بار بار دہرا دیتی, وہ تو رٹو توتے کی. بہرحال ایک وہ بھی ایک خدمت ہے اپنے طور پر, لیکن ایک رٹ کر صرف ایک اس میں کوئی علمیت والی بات معاشرے کے لحاظ سے اس لحاظ سے آپ کارآمد نہیں. بس ایک مجلس کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ آپ پورا کر سکتی ہیں. آپ گئیں بیٹھی تقریر کی, نیچے اتر کے آ گئیں. اگلے اچھا جو اس فیلڈ میں نہیں ہوتی علم دین کی تبلیغ والی فیلڈ میں, تو بس وہی پرانی مجلسوں کو ریپیٹ کر کر کے بار بار پڑھتی رہتی. تو افضل ترین آدمی یا خاتون وہی بنے گی معاشرے کی کہ جو کہ علم بھی اپنا مسلسل بڑھاتی جائے گی. جب بھی پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے افضل ترین افراد ہیں, ہم کہتے ہیں اوہ جناب یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑا افضل ہے, یہ بزنس مین بڑا افضل نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک بڑی ریسپیکٹفل, لیکن پیغمبر کی نظر میں جو باعزت اور بافضیلت کون ہے کہ جو کہ علم دین رکھتے. اچھا پھر خالی یہ نہیں ہوگا, پھر آپ جو بھی گفتگو کریں گے عام طور پہ ظاہر ہے کیا ہے, آپ گفتگو علمی گفتگو ہوگی تو آپ کی گفتگو تسبیح الہی کا درجہ حاصل کر لے گی. پیغمبر فرماتے ہیں علمی گفتگو تسبیح الہی, یعنی اب آپ بیٹھ کے تفسیر کے متعلق بات کر رہی ہیں, فقہی مسائل کے متعلق بات کر رہی ہیں, عورتوں میں کوئی چیز بیان کر رہی ہیں, لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, اب گویا بس یہ تسبیح الہی کے اندر زندگی گزر رہی ہے آپ کی.
اور یہاں تک روایت میں بات کہی گئی ہے کہ علمی مذاکرہ درس ہوا کرتا ہے اور درس بہترین نماز ہے. یہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ. علمی مذاکرہ درس ہے اور درس بہترین نماز ہے. یعنی یہ جو آپ باہمی مذاکرے کریں گی، آپس میں گروپ ڈسکشنز آپ کے ہوں گے، علمی مذاکرہ جنہیں کہا جائے، تو یہ گویا ایک درس جیسا ہو رہا ہے، اور یہ گویا آپ اس وقت بہترین نماز کی حالت میں. یعنی ابھی عام گفتگو جو آپ کر رہی ہیں جس کے اندر یہ علمی گفتگو ہے، وہ تسبیح الہی، درس وغیرہ کے اندر شرکت ہو رہی ہے یا مذاکرہ یا ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ گویا بہترین نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی بہترین عبادت کے اندر زندگی گزر رہی. علم دین کیوں حاصل کریں؟ یعنی ہمارا ہر قدم جو ہے وہ تسبیح الہی بن جائے، ہر قدم ہمارا گویا نماز کی طرح سے عبادت الہی بن جائے. یوں ہم اس وجہ سے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم سیکھنا بھی اسی طرح سے عبادت ہے. یہ جو علم ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یعنی اس کے اندر سمبولک طریقے سے بات سمجھائی گئی ہے کہ اس میں انسان کے دماغ میں جو کتابیں یا جو علم ہوتا ہے وہ ایسے ہی جیسے یعنی وہ ایک عبادت الہی کو انجام دے رہا ہے. تو اور عالم جو ہے وہ ہر وقت علم کا پیاسا اور بھوکا رہتا ہے. اور یہ آیت اللہ مرشی نجفی، یہ ہر وقت اتنی بڑی لائبریری انہوں نے قائم کی ہے قم کے اندر، بلکہ شاید اسے ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی کہا جاتا ہے، یا ان بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے ان کی لائبریری. تو وہ اسی طرح سے اپنی کتابوں کے درمیان ہر وقت رہا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اور یہاں تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ علماء کی زیارت اللہ کو خانہ کعبہ کے گرد 70 مرتبہ طواف سے زیادہ محبوب ہے. 70 مرتبہ طواف، 70 مرتبہ یعنی ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، یعنی شوط جسے کہا جاتا ہے. یعنی ایک طواف نہیں ہے کہ آپ نے حجر اسود سے شروع کیا اور اس پہ ختم کر دیا، یہ ایک طواف نہیں، 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے. اور اس طرح سے 70 طواف، پھر ایک طواف کا صرف اگر آپ حساب لگائیں ثواب کو اور روایات دیکھیں تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے. تو صرف علماء کی زیارت اللہ کو خانہ کعبہ کے گرد 70 مرتبہ طواف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک دفعہ انسان صاحب علم بن جائے. علم دین ہم کیوں حاصل کریں؟ اس وجہ سے کہ ہم اتنا عظیم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی زیارت 70 طواف سے زیادہ محبوب ہو جائے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح سے. اور صرف یہیں تک نہیں، یہاں تک کہ علم آپ کو جنت تک لے جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کوئی عالم علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے. یہ علم اس کو بالآخر جنت تک لے جاتا ہے. اس وجہ سے اس علم کو حاصل کرنا ہے. دیکھیے کتنے معاشرے کے اندر افراد ایسے ہیں جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں اور اہل علم کے نام جب تک دنیا قائم ہے باقی رہیں گے. گو کہ ان کے بدن آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں مگر ان کے علوم دلوں کے اندر محفوظ ہیں. آج دیکھیں علامہ مجلسی کا نام، شیخ صدوق کا نام، شیخ مفید کا نام، شیخ طوسی کا نام، علامہ ہلی کا نام، اور کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے لوگ یعنی آج تک ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی باتیں. کتنے افراد ایسے ہیں جو ابھی بھی کھرب پتی ہوں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں. ان کے سیف اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے قبرستانوں کے اندر ان کا پیسہ دفن ہے. یعنی جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مال جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں. ان کے شاید ان کے گھر والوں اور خاندان والوں کو بھی ان کی دولت کا اندازہ نہیں ہوتا بعض اوقات. ایسے جیسے کوئی مرا ہوا شخص، کوئی اس کو نہ پہچان ہے معاشرے کے اندر نہ کچھ ہے. لیکن اہل علم افراد سینکڑوں ہزاروں سال بھی گزر جاتے ہیں لیکن ان کی چیزیں باقی رہتی ہیں، ان کے علوم ویسے ہی تازہ رہتے ہیں. کوئی ایک چیز چھوڑ کر چلے جائے، لوگ کتاب اس کی پڑھتے رہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی کتنے ہم دیکھتے ہیں علماء انتقال کر چکے ہیں اور ہزاروں ان کے دروس یوٹیوب اور مختلف جو سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر موجود ہیں. لوگ آج تک ان سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ آج تک وہ افراد زندہ ہیں. اور مالدار اور جو اور افراد ہیں جو دیگر فنون وغیرہ کے ماہر ہوتے ہیں ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں، لوگ بھول بھال جاتے ہیں. تو دیکھیے
سب سے ایک اور اہم بات یہ کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو علم کی طلب کرے گا وہ اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی اب آپ نے جو یہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو پچھلے تمام گناہ بھی آپ کے معاف ہوتے جائیں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے سے انسان اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی بھی کرتا ہے. اچھا میرا وضو غلط تھا, میری نماز غلط تھی, میرا روزہ غلط تھا, ان کے صحیح کر کے ان کے قضا بجا لا رہے ہیں, صحیح کر کے اپنے حج کو دوبارہ کر رہے ہیں. اس طرح سے کر کے انسان اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. یعنی اس کے گزشتہ گناہوں کا یہ چیز کفارہ بھی بن جاتی ہے. یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے. اور یہاں تک کہ انسان یعنی بہشت کے راستوں کے نشاندہی کرنے والا یہ علم نور بن جائے گا اور بالآخر یہ جنت تک لے جائے گا. یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم بہشت کے راستوں کی نشاندہی کرنے والا نور ہے. تو اس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے اور بالآخر یہ اپنے سیکھنے والے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ جو قلم آپ کے ہاتھوں میں, اس کے لیے بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحبان علم و فضل کی جو عقلیں ہیں اپنے قلموں کے کناروں سے وابستہ ہوتی. یعنی گویا یہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی عقل کا اظہار, اس کے جو فیض ہے وہ ان کی قلموں سے جاری ہوتا ہے, ان کے پین جو ان کے ہاتھوں میں ہوتے. اور جب بھی ہمارے چھٹے امام کے بھی یہ جملے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم لوگوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کرے گا اور ترازو لگائے جائیں گے, پس شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کا آپس میں موازنہ کیا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر بھاری اور برتر ہوگی. کس قدر اہمیت ہے اس بات کی. اور یہ قلم یعنی بہت معافی کے ساتھ آج کل جو صورتحال ہو گئی ہے, جو علمی صورتحال لوگوں کی ہو گئی, اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب قلم صرف شلوار میں ازاربند ڈالنے کے کام آنے لگا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ غیر پارلیمانی قسم کی زبان استعمال کرنی پڑ رہی ہے. بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ قلم کا تلوار سے موازنہ کر رہے تھے, کہتے قلم سب تلوار سے بہتر ہے, اس وجہ سے کہ قلم کے ذریعے بہرحال انسان شلوار میں ازاربند ڈال سکتا ہے, تلوار سے نہیں ڈال سکتا. اب بتائیے کہ اس قسم کے افراد جو ہیں یہ باتیں جو ہیں قلم کے لحاظ سے اس طرح کی باتیں کی جانے لگی. اور ملک کی اگر ویسے اپنے ملک کے لحاظ سے بات کریں تو واقعا یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد کی کوئی وقت نہیں ہے, جن کے پاس واقعی اصلاً ڈگری ہے, پتہ چلا وہ ٹیکسیاں چلاتے پھر رہے ہیں. جعلی ڈگری والے افراد ہیں, پتہ چلا وہ جہاز اڑا رہے ہیں, پائلٹس کے متعلق آیا کیا ہے ان کے پاس کوالیفیکیشن ہی نہیں. اور جن کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے وہ اسمبلی کے اندر آ گئے اور ملک چلا رہے ہیں, قانون سازیاں کر رہے ہیں. یہ ملک کی ایک اوور آل علمی صورتحال کا اس سے اچھا تجزیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ ذلیل و خوار پھر رہے ہیں اور جو کہ جاہل ہیں وہ ان کے ساتھ یعنی وہ مراعات اٹھا رہے ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. اور علامہ حسین بخش جاڑا صاحب جن کی تفسیر انوار النجف فی الاسرار المصحف بھی ہے موجود, اردو میں ہے, تو وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات بڑی اچھی انہوں نے کی ہے کہ آج کل جاہل افراد جو ہے نا, یعنی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جاہل افراد عالموں کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, کوئی بھی عالم تقریر کر رہا ہوتا ہے, نیچے جوہال پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ عالموں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کچھ معلومات نہ رکھنے والے جو ہیں وہ بالکل معاشرے کے اندر ایک الٹا سلسلہ ہو گیا. ابھی کچھ ہی دن پہلے پتہ نہیں کوئی وائرل ہوا تھا کلپ, وہ میرے پاس بھی آیا تھا کہ ایک صاحب جو ہے ایک عالم کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں انہوں نے خطبہ شعبانیہ کا کوئی تقریر کے اندر حوالہ دیا تھا, اور وہ اس قدر ناراض ہوئے تھے وہ صاحب کہ کیوں آپ نے اس قسم کا جملہ کہا, یہ تو مولا نے کہا ہی نہیں ہے, جبکہ انہوں نے واقعی مولا کے جملے جو ہے کوٹ کیے تھے. اور ان کو اس قدر برا بھلا کہا تھا کہ آپ کے میں امامے کو پھاڑ کے پھینک دوں گا اور ممبر پہ نہیں جانے دوں گا اور کیا کیا اس قسم کی باتیں. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک ٹرینڈ معاشرے کے اندر اس وقت ہو گیا ہے. بہرحال یہ اس کو اپنے طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا علم دین کس قدر حاصل کرنا ہے اور کتنا حاصل کرنا ہے.
تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر اتنی مقدار میں دینی علم حاصل کرنا واجب ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر فتاوی کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکے. کم سے کم اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے. اور فرماتے ہیں اس کے لیے روزانہ کم سے کم دن اور رات میں 1 گھنٹہ کم سے کم اس پر لگانا چاہیے. یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ یہ جس وقت پیش آئے گا اس وقت آپ کہاں بھاگی پھریں گے. یعنی یہ آپ کو روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ لگا کے علم دین حاصل کرنا. رسالہ عملی یعنی توضیح المسائل ہے، جو اس طرح کی کتابیں ہیں ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ. ہاں ظاہر ہے کہ جو اجتہاد کی طرف جانا چاہتے ہیں اور بڑے علمی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آغا بہجت نے فرمایا کہ وہ ظاہر ہے کہ وقت کا دن کا زیادہ حصہ ان علوم کو حاصل کرنے پہ ان کو لگانا پڑے گا. لیکن عام افراد کے پاس کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شرعی فریضے کو صحیح طور پہ ادا کر سکیں. اس کے لیے لازم ہے کہ کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور ان کو نکالنا چاہیے. تو یہ عام افراد کی بات ہو رہی ہے، مدرسے میں آنے والی طالبہ کی بات نہیں کہ آپ کو فقط 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ بہت اس لحاظ سے کم ہے. یعنی ایک عام افراد ہیں کہ جو کہ نہ کسی کو مدرسے آنا ہے نہ کچھ ہے، تو کم سے کم 1 گھنٹہ تم اپنے گھر میں ہی لگاؤ کم سے کم. تو یہ ایک اس میں خصوصیت کے ساتھ بات تھی. اور دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امر دین کے سلسلے میں یہی کافی ہے کہ جن چیزوں سے لا علمی قابل قبول عذر نہیں ہے ان کا علم حاصل کر لیا جائے. دیکھیے قابل قبول عذر جہالت کا کب ہوتا ہے؟ مثلا آپ گاڑی لے کے بازار نکل جائیں اور ٹریفک سگنل کو توڑتے ہوئے جائیں، کیا آپ کا عذر قبول کیا جائے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ کے اوپر رکنا ہوتا ہے؟ آپ معاشرے کے اندر کہیں پر بھی آپ جائیں، آپ کہیں مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ فلاں قانون بھی ہے. نہیں، آپ کا عذر کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. بھائی آپ کو پتہ آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ کو یہاں کے قوانین کا علم ہونا چاہیے تھا. آپ بغیر پاسپورٹ بنائے ایئرپورٹ پہ جائیں اور ضد کریں کہ میں ویسے ہی جاؤں گی جہاز میں بیٹھ کے، ٹکٹ تو میں نے لے لیا نہیں لیکن پاسپورٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. تو لا علمی قابل قبول عذر نہیں ہے. شریعت کے اندر البتہ صرف یہ کہ جاہل قاصر کہا جاتا ہے کہ جو بیچارہ اپنی جہالت کو دور کر ہی نہیں سکتا، اس کی چیزوں میں بہت سی باتوں میں اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن جاہل مقصر تمام سہولیات موجود ہیں، اور واقعتاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے جہالت کا. ابھی آگے چل کر ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ جو آپ کا موبائل فون وغیرہ ہے، دنیا کی ہر چیز، ہر مرجع سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹس موجود ہیں، سوال کر سکتے ہیں، عالموں سے سوال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ہر موضوع پر درس موجود ہے، ہر فقہی حکم اس کے اندر موجود ہے. صرف جسٹ یعنی فنگر کلک جو ہے دور ہے آپ سے. تو اب تو کوئی لا علمی، کوئی قابل قبول عذر ہی نہیں ہے. اب کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے ہمارے آپ کے پاس. کوئی کہے کہ پروردگار مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہو گیا تھا موبائل فون. آج کل کے دور والوں کے پاس تو واقعتاً یہ بہت اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ان کی کوئی لا علمی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تو واجبات کا علم کم سے کم حاصل کرنا ہے. یہی بات ہے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واجب ترین علم وہ ہے کہ جس پر عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بہت ساری چیزیں علوم ایسے ہیں آپ حاصل کرتے چلے ہیں. مثلا آپ نے علم تفسیر نہیں حاصل کیا ہوا، آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے علم معنی و بیان اور علم اصول فقہ اور یہ اس قسم کے تمام اور بھی بہت سارے علوم ہیں، قیامت میں پوچھا جائے گا آپ کے واجبات و حرام کے متعلق. کم سے کم اتنا علم تو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. مدرسے آنے کے بعد سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہوگی کہ آپ ان علوم کو جلد سے جلد حاصل کر لیں جس سے قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. اور دیکھیے فقہی احکام اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ ہے. یعنی دینی احکام کو سمجھنا، یہ دین کا ستون ہے. یعنی انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے کہ وہ احکامات پروردگار کو سمجھ سکے اور صحیح طور پر عمل کر سکے. کتنے افراد ہم نے ایسے دیکھے ہیں معاشرے کے اندر کہ جناب انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کی مثلا ایسے ہی گزاری انہوں نے اور نماز قضا کرتے رہے،
اور اس کے بعد انہوں نے 20-20 25-25 30-30 سال کی نمازیں بھی اتاری دوبارہ، یعنی کہ وہ جو نہیں پڑھی تھی انہوں نے، اور معلوم یہ چلا کیونکہ مسائل کو نہیں جانے ہوئے تھے تو وہ پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو گئی. تو یہ کیا ہے کہ یہ بہت اہمیت اس بات کی کہ انسان پہلے اپنے دینی احکام کو اچھی طریقے سے سیکھ لے. عام طور پہ افراد فقہی احکام کے متعلق بہت ہی اس طرح کا رویہ، بہت ہی حقارت آمیز سا، ہاں بڑے آپ نے عربی عبارتیں بڑی رٹ لی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہاں کتنی بڑی مثلا عالمہ ہے، زبردست قسم کی اس کی قرات ہے، جو کہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں ساری چیزیں. لیکن دینی احکام کے متعلق اگر آپ فقہی احکام کے اچھا وسیع نماز روزہ وضو حیض نفاس کے احکام سے بھی لوگ بڑے حقارت آمیز انداز سے علماء کا بھی اس لحاظ سے تذکرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء بیٹھے یہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ فقط یہی ڈسکس کرتے ہوں، دین کا ہر شعبہ اس لحاظ سے احکام کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ دین کا ستون ہے، اس میں آپ کو پرائیورٹی کے اوپر چاہے آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی اسپیشلٹی جس میں آپ کو تخصص حاصل کرنا چاہے وہاں جانا چاہیے آپ کو. لیکن یہ کہ کم سے کم فقہی احکام کو آپ کو اچھی طریقے سے سیکھ لینا چاہیے. اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے یہ بات کہ جو بھی بلا و مصیبت ہم پر نازل ہوتی ہے وہ اہل بیت اور ان سے منقول روایات و احادیث سے دوری کے سبب سے نازل ہوتی. ہم بہت دور ہو گئے ہیں ان کے احکامات سے، ہم بہت دور ہو گئے، انہوں نے جو اخلاقیات سکھائی. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں احادیث کی کتابیں، اخلاقیات کی کتابیں، حدیثیں پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اپنا موازنہ اس سے کرتے جائیں، آپ کہیں گے اس پہ تو کہیں معاشرے میں عمل نظر ہی نہیں آتا ہے. اور پھر جناب ہر گھرانہ، ہر شخص بیٹھا رو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ مصیبت نازل ہو گئی، میرا گھر ایسا خراب ہو گیا، گھر کے والے افراد، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ. تو یہ بلاؤں مصیبتیں ہم پر نازل اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کی سے منقول روایت و احادیث سے ہم لوگ دور ہو گئے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے. یعنی واقعتاً جیسے ایک دفعہ کہیں میں نے سنا تھا کہ ایک عالم نے بیان کیا تھا کہ ایک صاحب اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا صرف ایک صفحہ روز پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے اس صفحے کے اندر کیا پیغام ہے اور اس کو نوٹ کر لیتے تھے، اور اگلے صفحہ کہتے تھے جب تک میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک اس پہ عمل نہ کر لوں. اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلے جاتے تھے، اگلا صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے، دیکھتے تھے کیا کیا پیغامات ہیں وہ نوٹ کر لیتے تھے. اس طرح سے ایک ایک آیت پر اس طرح سے عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ قرآن پر عمل بھی تو روایات بھی احادیث اس طرح سے آپ پڑھیں. ابھی آپ جب احادیث کی کتابیں پڑھیں گی، اخلاقیات کی کتابیں آپ پڑھیں گی تو آپ دیکھیں کہ میں اس پر کس قدر عامل ہوں. تو یہ ان سے ہم بہت دور ہو گئے ان تمام چیزوں سے. اچھا، حلال و حرام سے متعلق جو موجود احادیث ہیں یہ بھی ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو شخص بھی حلال و حرام کے بارے میں موجود احادیث میں سے 40 حدیثوں کو یاد کرے گا اور حفظ کرے گا، خداوند عالم بروز قیامت اسے فقیہ اور عالم بنا کر مشہور کرے گا اور اسے کوئی عذاب نہ دے گا. یعنی 40 حدیثیں کم سے کم ایسی جو واجبات و حرام جو اس کے عمل سے متعلق ہوں، نہ صرف یہ کہ حفظ کرے بلکہ ان کے اوپر عامل بھی ہو جائے، تو وہ قیامت میں فقیہ کے طور پر اٹھایا جائے گا اور اسے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. تو یہ حلال و حرام کے علم کی یہ اس قدر اہمیت ہے. اور اگر یہ جو افراد علم دین کی طرف اس لحاظ سے راغب نہیں تو یہ بھی حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اگر وہ شخص علم حاصل نہیں کر رہا ہے، علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی ذلت کے اوپر کمر بستہ ہو گیا. یعنی جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو علم کا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے. یعنی وہ سمجھ جائے کہ اللہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تمہارا خود اپنا عمل ایسا ہے، لیکن کہا اس طرح سے گئی یہ بات، یعنی تمہیں پروردگار عالم سے توبہ کرنی چاہیے کہ ایسا کیا تمہارے ساتھ ہو گیا ہے کہ تم پر علم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، تم کوئی چیز حاصل نہیں کرتے، بس ایک بڑے شریف شہری کی طرح صبح کو گئے، بہت سے مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، اور جناب بس اپنا آفس سے گھر آ گئے، اس کے بعد ٹی وی دیکھا، کھانا کھایا، چہل قدمی کی، رشتہ داروں سے ملے، پھر سو گئے، اگلے دن پھر چلے گئے. پیٹ میں اس وجہ سے ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو خالی کر رہے ہیں، خالی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ دوبارہ بھرنا اس وجہ سے کہ خالی کرنا ہے. بس اس طرح سے ایک پوری زندگی چل رہی ہے. اور اسی طریقے سے خواتین بھی. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی معذاللہ ایک ذلت پروگرام اس کا چل پڑا ہے کہ یہ ایسا شخص کہ جو کہ جس پہ علم کے دروازے بند ہو گئے، تو اس دروازے کو کھولنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے.
اچھا اب دیکھیے ہمارے چھٹے امام نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ فرزند آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو تو میں تمہارے دل کو تونگری سے معمور کر دوں گا اور تجھے تیری تلاش کے سپرد نہیں کروں گا. اچھا ایک بات اور کہہ دوں, بہت سی روایات میں بھی بات آئی ہے کہ وہ وقت جو آپ کو اللہ کے لیے نکالنا چاہیے, اب عبادات کے لیے, واجبات و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے, اگر تم نے علم یعنی اس کا صحیح مصرف میں اپنے وقت کا استعمال نہیں کیا تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے وقت کو کسی حرام کام میں استعمال کرنا پڑ جائے گا. اگر آپ نے مثلا اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا, واجبات نہ نکالے, مستحبات میں خرچ نہیں کیا, تو لا محالہ ایسا ہوگا کہ وہ پیسہ پھر بھی آپ کے ہاتھ سے نکلے گا. مثلا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ کہ وہ پیسہ ڈاکٹروں اسپتالوں کی نظر ہو جائے گا. ایسے مقدمات میں پھنس جائیں گے کہ وہ پولیس کو رشوتیں دینا اور وکیلوں کو دینا اور عدالتوں کے چکر لگانے میں نکل جائے گا. بہت سارے معاشرے کے اندر افراد ایسے ہوتے ہیں. یعنی جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو اگر اللہ کی راہ میں آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ لا محالہ اسی صلاحیت کو کسی حرام چیز میں استعمال کرنا پڑ جائے گا. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ فرزند آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو تو میں تمہارے دل کو تونگری سے معمور کر دوں گا اور تمہیں تلاش کے سپرد نہیں کروں گا, تمہیں مارے نہیں پھرنا پڑے گا. پس مجھ پر لازم ہو جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں, کہ میں تیرے فاقوں کا سدباب کروں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں. اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو میں تیرے دل میں دنیاوی کاروبار کا انبار لگا دوں گا. یہ کام وہ کام, یہ کام وہ کام, تھنگس ٹو ڈو کے چارٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور کام دنیا کے ختم نہیں ہو رہے, یہاں تک کہ ملک الموت سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. میں تیرے فاقوں کا سدباب کروں گا اور تجھے تیری تلاش کے حوالے کر دوں گا. جاؤ تلاش کرو, پیسہ کمانے کے لیے نکلو, معاشرے کے اندر پریشان گھومتے پھرو. یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرنے سے مراد فقط نماز وغیرہ نہیں ہے بلکہ کہ پروردگار عالم کے لیے اپنے وقت کو کچھ نہ کچھ نکالا جائے. یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ روزانہ انسان کو کم سے کم 1 گھنٹہ تنہائی میں وقت نکالنا چاہیے اپنے اور خدا کے درمیان. راز و نیاز ہوں, اسی میں عبادت بھی ہو, اسی میں دعائیں بھی ہوں, اس میں اللہ سے انسان اپنے قربت میں اضافہ کرے. یا ہر وقت جو ہم مجمع لگا کے رہتے ہیں, بس ہر وقت لوگ ہوں, اگر بند کمرہ بھی اگر ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ٹی وی کی آواز چلتے رہنی چاہیے. جبکہ یہ سب چیزیں بہت اس لحاظ سے یہ انسان کی توجہ کو بٹانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے یہ وقت علم دین میں نہیں لگایا تو یہ کہیں بیٹھ کے غیبتیں کرنے میں آپ لگائیں گی. جو مال دین پہ خرچ نہیں ہوا یا جن چیزوں کی شریعت نے حکم دیا ہے تو یہ لامحالہ کسی نہ کسی ایسی جگہوں پہ خرچ بہرحال اس پیسے کو ہونا ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے اپنے وقت کو بہترین مصرف میں خرچ کیا جائے, اپنے مال کو بہترین مصرف میں خرچ کیا جائے, اپنی صلاحیتوں کو بہترین جگہوں کے اوپر لگایا جائے. کوئی شخص ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر کوئی ایک ایسی یونیک صلاحیت نہ ہو جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہو. آپ اسی صلاحیت کو دیکھیں, میں اسلام کے لیے اس سے کیا کر سکتی ہوں. ہر شخص میں دیکھیے ورائٹی ہے, یہ نہیں کہ سارے عالم دین بن جائیں, سارے مبلغ بن جائیں, یہ ضروری نہیں. ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق بھی کام کر سکتا ہے. چھپی ہوئی صلاحیت, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی ایک تفسیر یہ بھی کہ انسان ہر شخص دیکھے کہ میں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا, یعنی اپنی صلاحیت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں, اسی رستے کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کو آپ پہچان لیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. اچھا یہ دن اور رات بھی آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے فرزند آدم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں گواہی دوں گا اور جان لو کہ میں اس سے قبل تمہارے اختیار میں نہیں تھا اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس نہیں رہوں گا. اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے تو وہ بھی اسی طرح کا تقاضا کرتی. یعنی یہ دن روزانہ, یہ جو آج آپ کے پاس ہے یہ آئندہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا, یہ آج آ کر گزر جائے گا. اسی طرح کل کا جو روز ہے وہ اس کے بعد وہ پرسوں نہیں آئے گا. یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ تیر جو ہے یہ ہدف پر لگنے کے لیے چل پڑا ہے, یعنی ہماری خلقت ہو چکی ہے اور یہ اپنے ہدف موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اب یہ جو تیر سمجھے ابھی ہوا میں جا رہا ہے ہدف پہ لگنے کے لیے, یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں بس یہ وہ جو تیر سفر طے کر رہا ہے نا ہوا میں ہدف تک پہنچنے کی, بس یہ زمانہ ہم گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہ جا کر لگے گا اور فرشتہ اجل آ جائے گا اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا. اور یہ پورا سلسلہ
نامہ اعمال کا ہمارا بند ہو جائے گا. تو یہ اتنا مختصر سا لمحہ ہے کہ تیر چل پڑا ہے اور جا کر اسے لگنا ہے, اور یہ درمیانی عرصہ صرف یہ راستہ طے کر رہا ہے, یہ بس یہ ہماری زندگی. اب سوچئے کہ کتنا کم وقت ہے, اس کے اندر ہم بیٹھے ساس بہو کے جھگڑے آپ جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں, اور نندوں اور ان کی برائیاں کر رہی ہیں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور آج بیٹھ کے جو ہے وہ میچ رات تک بڑے آرام سے. میں اس پہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے, بہرحال جائز حلال چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ کہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے. مثلا معلوم ہے کہ جناب وہ صاحب نے فائر کر دیا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ میزائل بس یہاں کے لگنے والا ہے, اس دوران بیٹھ کے انسان ٹی وی وغیرہ دیکھے, دیکھیں میچ وغیرہ کیا بھی, تو مثلا وہ میزائل لگنے میں 6 گھنٹے باقی ہیں اور 4 گھنٹے میں میچ ختم ہو جائے گا. کبھی کرے گا وہ اپنا سدباب کرے گا, بھائی میزائل چل پڑا ہے, یہ لگنے والا ہے کسی بھی وقت. تو یہ اپنے وقت کو آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے, یہ بہت اہم وقت ہے. اس کے بعد یہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. جو دن گزر گئے وہ کبھی نہیں آئیں گے, جو آئندہ آنے والے دن ہیں وہ بھی اسی طریقے سے گزر جائیں گے. یہ دنوں رات مسلسل کہہ رہے ہیں, اب جو اس میں حاصل کر لے وہ حاصل کر لے گا. انسان کو کہا جاتا ہے واقعتاً ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی ساری پلاننگ کرتا ہے, یہ 20 25 30 40 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے, موت کو کبھی شامل نہیں کرتا. میرے اپنے ایک رشتہ دار تھے جن کا انتقال ہوا, اکثر کبھی کبھار ان کا ذکر کرتا ہوں. معلوم چل گیا تھا ان کو کہ وہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہیں گے, تو انہوں نے باقاعدہ فل ٹائم اس کی پلاننگ کی. یہاں پہ مدرسے میں تقریباً 50 درس موت کی تفصیلات کے سلسلے میں, اس کی ایک سیریز ہے, آپ میں سے جو نئی خواتین ہیں شاید وہ واقف نہ ہوں, وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو وہ اکثر وہ مجھ سے ہی منگوا کر وہ کیسٹس اس زمانے میں ہوتے تھے, اور وہ انہوں نے پوری موت کی تفصیل پہلے درس سے لے کر 50ویں درس تک کئی دفعہ سنے اس کو, اور اپنی تمام چیزوں کو کریکٹ کیا, وصیت لکھوائی, ایک ایک چیز کی, ایک ایک مستحب چیز کی, اس طرح کی چیزیں کہ اتنی نماز وحشت قبر میری جو پڑھوا دی جائیں, 40 افراد کے لیے بعض اوقات کہا جاتا ہے, اس کے لیے وہ پیسے بھی دے کے گئے اور سب کچھ. یعنی انسان پوری پلاننگ کرے موت کی. یعنی وہ 50 سال کے لوگ پلاننگ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی انشورنس پالیسیاں لیتے ہیں, لیکن موت کو اس میں شامل نہیں کرتے. بھائی اس کی بھی کوئی پلاننگ کر لو. یہ بہت غافل منصوبہ ساز اس لحاظ سے انسان کو کہا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو فقط کیا ہے, یعنی اس کی پوری زندگی دیکھا جائے تو بس یہ جس قدر جو جانماز کا جو سائز ہوتا ہے, جس پہ اگر آپ انسان کبھی لیٹ جائے, بس یہی اسی طرح سے یہی سائز تقریباً قبر کا بھی ہے. یعنی انسان فقط زمین سے اپنے قد کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے, باقی 10,000 2,000 10,000 گز کے گھر بھی بنا لے. میں یہاں پر ایک ڈیفینس میں ہی ایک بادشاہ کا ایک محل ہے, اور وہ اتنا بڑا محل ہے کہ انسان دیکھ کے اسے حیران و پریشان ہو جائے. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ ایک مرتبہ بھی وہاں پر نہیں آیا کبھی. اور جگہوں پہ اس کے ہوں گے, وہاں جاتا ہوگا, لیکن وہ جب سے بنا ایک دفعہ نہیں, وہاں مختلف آج بھی 20-25 ملازم کم سے کم وہاں پر رہتے ہیں. تو انسان کتنے ممالک کے اندر گھر بنا لے, 10,000 گز کے گھر اس کے پاس ہو جائیں, یہ بس یہ اس کے قد کے برابر جتنی جگہ ہے, بس یہ اس کی, یہ انسان کو ہر وقت دماغ میں اپنے رکھنی چاہیے. تو یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ بالکل پتھر پر لکیر کی طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ جیسے جیسے عمر گزرتی جائے گی نا, اس کے بعد پھر یہ علم, روایت میں ہے نا کہ تحریر ایسا ہی ہے جیسے پانی کے اوپر تحریر, یعنی آپ پانی پہ کچھ لکھنے کی کوشش کریں گے تب بھی وہ ٹھہر نہیں پائے گا, لیکن پتھر پہ لکیر ہے جوانی میں جو شخص علم حاصل کرتا ہے, بچپنے سے جو شخص علم حاصل کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ماشاءاللہ سے خواتین تو خود ہی سب ساری اپنے آپ کو جوان سمجھتی ہیں, تو ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ان کو تو بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح سے چیز ہے. میں اکثر سنواتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی عورت صدر مملکت آج تک کیوں نہیں بن سکی, صرف اس وجہ سے کہ اس میں پہلی شرط ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کم سے کم اس کی عمر 40 سال کی ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے اس تک کوئی عمر تک پہنچی نہیں خاتون, آج تک اس سے کوئی صدر مملکت بھی نہیں بن سکی. خیر, تو جو یہ اصل میں مال و دولت جو یہ فرعونوں کی میراث ہے, اور علم کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث ہے. تو دو عاشقوں کو کہا جاتا ہے کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک تو علم کا عاشق اور دوسرے مال کا. یعنی کتنا بھی علم آپ حاصل کرنے جائیں گی, کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں بس اب بہت ہو گیا, اب جو ہے بس اب بس کرنا چاہیے. یہ علماء ہر وقت کیوں کتابوں میں نظر آتے ہیں. ایک دفعہ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ حیات تھے اور ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب کے گھر تشریف لائے تھے, تو ایسی عذرائے تفنن ان کی لائبریری میں آ کے کہا تھا, ارے مولانا آپ ابھی تک کتابیں پڑھتے ہیں.
تو یہ ایک ایسی مذاق کے طور پہ بات کہی تھی، ورنہ علماء کی تو یہ ساری زندگی ہی اس طرح سے ہی کتابوں کے اندر گزرتی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی میراث کے وارث ہیں. یہ فرعونوں کی میراث ہے پیسے وغیرہ کو جمع کرنا. اچھا دیکھیے، موجودہ زمانے کے اندر علم دین بھی حاصل کرنا ہے، علم دنیا بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے، سوال پوچھا گیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے کہ مدرسے اور یونیورسٹی میں کس جگہ پر پڑھنا زیادہ واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت سے بااستعداد صلاحیت والے جوان ہیں جو دینی تعلیم کی طرف رغبت رکھتے ہیں، مدرسہ اور یونیورسٹی، مدرسے میں جائیں یا یونیورسٹی جائیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا کریں، باصلاحیت ہیں. تو آقا ناصر مکارم شیرازی نے جواب دیا، موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے. البتہ ایک گروہ کا یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام شعبہ جات اچھی طرح سے چل سکیں. لیکن معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر شعبوں میں تو لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں اور اوور سیچوریشن ہو رہی ہے، اور دین کی طرف، دینی علوم کی طرف لوگ نہیں آ پا رہے ہیں. تو آج کل اس کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہو گئی. مثلا ڈاکٹر اس قدر زیادہ ہو گئے، اس قدر زیادہ، اگرچہ وہ ملکی اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو شہروں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو ہر گلی کے اندر کلینکس وغیرہ نظر آ جائیں گے، لیکن پورے اتنے بڑے علاقے کے اندر ایک آدھ عالم، وہ بھی کتنے لوگوں کی ضروریات، کیونکہ ہر وقت لوگوں کا جو مسائل کے لحاظ سے واسطہ پڑتا ہے، تو کتنے افراد ہونے چاہیے اس لحاظ سے معاشرے میں عالم موجود نہیں، خواتین موجود نہیں. آپ میں کتنی خواتین ایسی، ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ، خواتین سوالات بھیجتی ہیں، یا وہ کہتی ہیں کوئی ہمیں ایسی عالمہ کا بتا دیں جو ہمارے خصوصی مسائل میں مہارت رکھتی ہے اور ہم اس سے کھل کر چیزیں پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں شاذ و نادری کوئی خاتون پورے اتنے بڑے شہر کراچی اور پھر اور شہر جو چھوٹے شہر ہیں ان کے آپ بات سوچیے، اور گاؤں دیہات وغیرہ کی سوچیے، تو کوئی عورت بھی کہیں نظر نہیں آتی. تو زیادہ اہمیت کس بات کی ہوئی؟ اس وقت دینی علوم کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہو گئی ہے کہ اور چیزیں تو معاشرے کے اندر جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور یہ جو افراد علم دین والے ہیں یہ معاشرے میں بہت کمتر ہیں، یا یہ کہ اتنی کم تعداد میں ہے کہ لوگوں تک ان کی اس طور پر رسائی نہیں ہے. ورنہ ہر علاقے کے اندر کتنی تعداد میں ہونا چاہیے. اب ایک عالم یا کسی جگہ پہ بھی ہے تو اتنے لوگوں کے سوالوں اور بھی زندگی ہے اس کی، وہ کیسے گزارے گا؟ یہ ہمارے، میں جن کی اکثر مثال دیتا ہوں، مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، ایک زمانے میں اس قدر لوگ استخارہ ہی دکھوانے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہیں وہ جناب رات کے 4 بجے بھی استخارہ کر رہے ہیں کہ میں اس وقت ایئرپورٹ روانگی کے لیے مجھے جانا ہے، تو اب مجھے استخارہ دکھوانا ہے. اور وہ مولانا کو نیند سے جگا کے، یہاں تک کہ جو مولانا کے معالج افراد تھے انہوں نے بورڈ لکھوا کے ان کے گھر کے دروازے پر لگوایا کہ اب ملنے کے ٹائمنگز فقط یہ ہیں اور فون کرنے کے ٹائمنگز فقط یہ ہیں. یہ 24 گھنٹے کا ان کا کام نہیں کہ اس وقت رات کے 4 بجے بھی اٹھ کے وہ آپ کا استخارہ دیکھے گا. تو بہرحال یہ کہ معاشرے میں بہت زیادہ ایسے افراد اور خواتین کی ضرورت ہے. ہاں بہت سارے دیکھیے ایسے ہیں، بہت سے علوم جاننا آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ واجب و ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ان علوم وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہوں. تو ظاہر ایسے علوم جو آپ کے لیے بے فائدہ ہیں. اب میں بہت زیادہ اتنی، ویسے تو مثالیں مثلا کچھ ایسے آرٹ کے شعبے ہیں، اب اس میں کون سا مثلا مجسمہ سازی، اس کے اندر آپ جو ہے نا بیٹھے مجسمے، اس میں حرام بھی کی طرف بھی نقصان بھی ہوگا اس میں کہ جاندار کا مجسمہ بھی بنانا پڑے گا، وہ حرام ہے. یہ اس طرح سے بہت سارے اس طرح کی چیزیں، ایسی لینگویجز لوگ سیکھ رہے ہیں جہاں کبھی زندگی میں اس کا کوئی واسطہ آپ سے نہیں پڑے گا. مثلا کوئی شخص ہے وہ نہ کہیں ملک سے باہر جانا ہے نہ کچھ ہے، وہ فرینچ زبان سیکھے چلے جا رہا ہے مثلا، تو اس کی تو کوئی حد اور انتہا ہی نہیں. یعنی بہت سی چیزیں واقعتاً بے فائدہ علوم ہے اس کے لیے. تو نہ صرف یہ کہ آپ کو ایسے علوم کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ایسے علوم کی طرف بھی نہیں جانا ہے کہ جو گناہ والے طرف آپ کو لے جائیں، اور ایسے علوم کی طرف بھی نہیں جانا ہے جو بے فائدہ ہوں آپ کے لیے. ہر علم کا ویسے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ویسے ہی بس کچھ نہیں، تو بہت سے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں. اور گمراہ کرنے والے علم جو ہیں، جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، تو وہ تو اس کی طرف تو انسان کو واقعی بالکل نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال دیکھیں یہ جو علمی محفلیں ہیں، اس وجہ سے ہی علم دین حاصل کر رہا ہے کہ ایک کلمہ بھی اس میں حکمت کا جو انسان سن لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. ایک کلمہ، ایک لائن آپ نے فقط سیکھی ہے اور 1 سال مسلسل کوئی عبادت کرے اس کے برابر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے
جیسے ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ پوچھنا ضروری ہے، ورنہ لا علمی کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں۔ ایک پچھلے سالوں میں ہماری ایک درسوں کی ایک سیریز چلی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا کیا نقصانات آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے، تو اس میں ان چیزوں کی طرف کہ آپ کی عبادات کیسے باطل ہوں گی اس کی مثالیں دی گئی تھیں، آپ کا مال کیسے حرام ہو جائے گا اس کی مثالیں آئی تھیں، اور کس طرح سے انسان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی فقط علم نہ حاصل کرنے سے۔ تو ایک مسئلہ کبھی انسان سیکھنے سے رہ جاتا ہے، بعض اوقات حیرانگی بھی ہوتی ہے، اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں۔ مثلا ایک خاتون کا سوال آیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تشہد میں درود پڑھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس ختم۔ صلی علی محمد۔ اب اس میں جاہل قاصر و مقصر کی ایک بحث آتی ہے، تو بہرحال کہ ان کو کسی نے غلط ہی سکھایا ہو تو، لیکن بہت مشکل ہے کہ کوئی فقط کوئی سکھا رہا ہو نماز اس میں تشہدی کو غائب کر دے۔ تو اگر ان کی اپنی غلطی سے انہوں نے نہیں سیکھا ہے تو تمام زندگی کی نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو لا علمی کی بہت سے عذر، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا، کہ وہ قابل قبول نہیں ہوتے، اور عالم جو ہے قدر، یعنی سب سے زیادہ قدر و قیمت اسی کی ہوتی ہے، اسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اور جو ہلکا پلڑا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ یعنی جو چاہے کتنا ہی پیسہ اس کے پاس ہو، مال و دولت اس کے پاس ہو، معاشرے کے اندر جاہ و حشم اس کے پاس ہو، بہرحال وہ ہلکا پلڑا ہے، اور علم ہمیشہ اسی کی اہمیت زیادہ رہتی ہے۔ تو طالب علم جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اللہ کی مہربانیوں میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی مہربانیوں میں ڈھکا ہوا ہے۔ اور یہ فقط مردوں کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو صرف مرد ہیں جو کہ باقاعدہ عالموں سے امامہ پہن رہے ہیں تو ان کے لیے، بالکل آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہی یہ تمام احادیث اور روایات آپ کے لیے بھی ہیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت، آیت اللہ صافی گل پائگانی تو دینی طالب علموں کو کہ باقاعدہ ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، کہ اتنی بڑی کہ 70,000 انبیاء کا احترام کا ثواب لیتے تھے، کہ دینی طالب علم کا احترام بھی کرنا ایسا ہے جیسے 70,000 انبیاء کا احترام کرنا۔ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بے وقت اور بے قیمت ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ ظاہر ہے کہ زیادہ تر تو لوگوں کی عقل کے اوپر ماتم کیا جائے، لیکن بہرحال یہ کہ طالب علموں نے بھی اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں حقارت رکھ کے اپنے آپ کو بہت بے قیمت معاشرے کے اندر پیش کیا۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے، اب دیکھیں آپ لوگ یہاں پر آ گئی ہیں نا، یعنی یہ سمجھے کہ نیکی کا ایک داعیہ پیدا ہوا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آتا ہے تو گویا فرشتہ دل سے گزر گیا ہے، اور اگر مثلا کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو سمجھ جائے کہ کوئی شیطان کا گزر وہاں سے ہو گیا ہے۔ یعنی جس کے لیے نیکی کا دروازہ کھل جائے اسے چاہیے کہ فوراً اس سے فائدہ اٹھائے، نامعلوم کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے دل و دماغ میں خیال پیدا ہو کہ مجھے صدقہ دینا چاہیے، مثلا کسی بھی نیک کام، تو کر ڈالیے فوراً۔ یہاں آپ نے کہا کہ ابھی میں دیکھوں گی تو پھر اس کے بعد کل دے دوں گی، تو ابھی جیب پرس میں ہاتھ نہیں جا رہا، تو یقین جانیے 70 شیاطین یا 70,000 شیاطین ہاتھوں سے چمٹ جائیں گے اور آپ کو صدقہ نہیں دینے دیں گے۔ تو جیسے خیال آپ کے دماغ میں آیا کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، بس فوراً آپ اس کے لیے اقدام کہ نہیں مجھے لازمی علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور فوراً آپ نے اقدام کیا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر آج آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ نیکی کا دروازہ آپ کے پاس کھولا اور آپ نے فوراً اس کا اقدام کر لیا اور علم دین کی راہ میں آئے۔ تو اللہ کو وہی نیکی سب سے زیادہ پسند آتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نیکی میں جلدی کی جاتی، یہ نہیں کہ ابھی اور کل اور پرسوں اور اس طرح سے کر کے ان چیزوں کو ٹالنا۔ اب دیکھیے جو کتابیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ علماء کا باغ ہے۔ اب آپ کا دل اس کے بعد پھر ٹی وی ڈراموں وغیرہ میں نہیں لگے گا، آپ کو کتاب پڑھنے کے اندر ایک لطف آئے گا۔ اس طرح انسان باغ میں جاتا ہے تو واقعی دل اس کا باغ گارڈن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور یہ آپ کی تنہائیوں کا بھی ساتھی۔ امام فرماتے تھے نا، اگر ایک آیت بھی میرے پاس قرآن کی موجود ہو تو مجھے تنہائی کی وحشت نہیں ہوگی، ایک آیت بھی میرے پاس کافی۔ امام خمینی جلا وطن تھے تو کتابیں بھی ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، فقط 1-2 کتابیں، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے ایک قرآن دے دیا جائے، صحیفہ کاملہ دے دی جائے، اور مفاتیح الجنان مجھے دے دیا جائے، بس میرے لیے کافی، ان 3 کتابیں بس میرے پاس یہ بھجوا دیں۔
یہ عالم کی تنہائی کا ساتھی ہیں یہ کتابیں. دیکھیے ہر ایک اس لحاظ سے آپ کو ایک ہدایت بھی ہے کہ ہر خاتون کے پاس چاہے بہت ایک یا دو شیلف پر مشتمل ہی کتابوں کی کم سے کم ایک لائبریری ضرور ہونی چاہیے, ایک کلیکشن ہو, ایک کتابوں کی ایک اچھی جگہ ہو, صرف شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے. ورنہ کتابوں کے قبرستانوں میں تو جو لائبریریز ہیں اس میں کتابوں کی کتابیں دفن. ایک چھوٹی سی لائبریری صحیح, بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اتنی کتابوں سے الرجی ہے. میں اپنے ایک رشتہ دار سے واقف ہوں, کہیں یہ سن نہ لیں کبھی میرا وہ درس, کہ جیسی وہ کتاب کھولتے ہیں ہمیشہ ان کو چھینکیں آنے لگتی ہیں, یعنی اتنی کتابوں سے الرجی. یہ تو خیر چلیں ایک بیماری کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی کاغذ سے کسی کو الرجی ہو, لیکن کہ ادھر کتاب اٹھائی تو اس وجہ سے کتاب معاشرے کے اندر ہاتھوں میں بالکل نظر ہی نہیں آ رہی. اور لائبریری جانا یا لائبریری سے استفادہ کرنا تو معاشرے میں نظر ہی نہیں آتا. یہ دیکھیں چین کی ایک یونیورسٹی کی لائبریری کی قطاریں, کسی نے بالکل صحیح اس کے اوپر ایک تھا, وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکال لی تھی پوسٹ, کہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی لمبی قطاریں یہ جو ہے نا کسی دربار میں لنگر لوٹنے کے لیے ہوتی ہیں, سینما کا ٹکٹ لینے کے لیے ہمیں نظر آتی ہیں, یا جناب کوئی سیل کہیں لگی ہوتی ہے, یا کسی ہاؤسنگ اسکیم کا کوئی پلاٹ وغیرہ لینے کے لیے اتنی لمبی لائنیں ہم نے دیکھی. کبھی لائبریری کی کوئی لائن ہم نے نہیں دیکھی, کبھی لائبریری کی لائن نہیں دیکھی کسی. تو یہ بھی کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ لائبریریاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں, اس لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں اور پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں سب کے. تو یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. کتابوں کی طرف رغبت ہی نہیں, آپ کو معاشرے کے اندر کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوں. خواتین کوئی اس انداز سے کہیں کتابیں کہیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہوں. اور جہاں پر دیکھیں جو اس کے شوقین ہوتے ہیں, جو یا افراد کے گاؤں دیہات کے اندر بھی موبائل لائبریریاں, اونٹ کے اوپر کتابیں وہاں بٹھا کے بچوں کو اس انداز سے پڑھایا جا رہا ہے. کتنی جہاں پر سہولیات نہیں ہیں, اونٹوں پہ دیکھیں کتابوں کو لے جا کے, یعنی موبائل لائبریریاں جو اس لحاظ سے ہیں لوگوں نے اس لحاظ سے قائم کی ہوئی ہیں. دیکھیے ایک دفعہ یہی حکیم محمد سعید, اب تو شاید نئی طالبات ان سے واقف نہیں ہوں گی, علم دوست شخصیت تھے معاشرے میں, اور کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا ان کو. تو ہمدرد کے جو تھے, اور ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر بھی تھے, خود انہوں نے کتنی یونیورسٹیاں وغیرہ بھی قائم کی تھی. تو حکیم محمد سعید نے ایک دفعہ ایک لائبریری قائم کی, اور اس میں ایک شاعر تھے انور شعور صاحب, ان کو افتتاح کے لیے بلایا. انور شعور نے دیکھا کہ ان کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں, کہا یہ اتنی کتابیں آپ کیسے جمع کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس میں, حکیم سعید نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کمال ان افراد کا ہے جو کتاب بینی کے بڑے رسیہ ہوتے ہیں, مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد ان کی ناخلف اولادیں ان تمام کتابوں کو جو ہے وہ کباڑیے کو بیچ دیتے ہیں. وہ کباڑیے جو ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں کے اوپر وہ کتابیں آ جاتی ہیں, اور ان فٹ پاتھوں سے اٹھا کر میں آ کر لائبریری کے اندر لگا دیتا ہوں. میرا کوئی خاص کمال نہیں. ہم کتنے افراد کو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ادھر اس کا انتقال ہوا کسی شخص کا, اور سوئم کے بعد ہی پرانی بوسیدہ کتابیں جو ان صاحب کی تھیں وہ سب لا کے ہم مدرسے میں ڈھیر کر دیتے ہیں. ہمیں اکثر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں, پھٹی ہوئی کتابیں, بس وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ایک کباڑ یہاں سے, یعنی معاذ اللہ یہ جو دینی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, عام کتابیں نہیں, دینی کتابوں کو کباڑ کی طرح سے نکال کے پھینکا جاتا ہے. تو یہ بڑا کلمیہ ہے معاشرے کے اندر. اب تو یہ جب سے یہ نحوست آئی ہے ہمارے اس لحاظ سے, تو یہ موبائل فونوں کے ہاتھ میں, اب تو لوگ پہلے تو پھر بھی کوئی کتاب پڑھ لیتے, تب تو کتاب ہاتھوں میں نظر ہی نہیں آتی. اور اس طرح سے کتابیں جو ہیں بالکل بے قیمت سی ہو کر رہ گئی ہیں, اور بس یہ ادھر ادھر کباڑی کی دکانوں پر یا. تو ان کتابوں کا اس لحاظ سے بڑا احترام کرنے کی ضرورت ہے, لائبریریوں کو دوبارہ بسانے کی ضرورت ہے. مغربی ممالک میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بعض اوقات کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صاحب نے دیکھا, ایک دفعہ میٹرو میں کہیں سفر کر رہے تھے, تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے, اور ماں بھی اس کی کتاب پڑھ رہی ہے. تو بڑے حیران ہو, ایک دفعہ پوچھ لیا کہ بھائی اس عمر میں تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے, یہ آپ نے کی, آپ کا بچہ, آپ نے کیا ایسا کیا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, بچے بڑی بڑی تقریریں نہیں سنتے آپ سے, یہ صرف ہماری نقالی کرتے ہیں اپنے والدین کی. اگر یہ ماں اور باپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیکھیں گے تو خود بھی اس کی نقل کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب جو ہے وہ باپ جو کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں اٹھاتا, وہ ڈنڈا لے کے بچے سے کہہ رہا ہوتا ہے پڑھو,
یا ماں بھی اس طرح سے کہہ رہی ہوتی تو بچہ کب پڑھے گا؟ وہ باپ کو کبھی کتاب اٹھاتے ہی نہیں دیکھتا ہے. جو والدین جو ہر وقت ان کے ہاتھوں میں کتابیں نظر آتی ہیں، ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں نظر آیا کہ ان کی اولادیں بھی لا محالہ ان کے ہاتھ میں کتابیں ضرور ہوتی ہیں. جب ایک بات کہی جاتی ہے، اس کا کوئی منفی مطلب نہ لے، کہا جاتا ہے کہ خواہ مطالعہ غیر معیاری ہو لیکن مطالعے کا انسان کو عادی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے غیر معیاری مطالعہ مثلا ڈائجسٹ پڑھے جا رہی ہیں، اب کہانیوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، تو خواہ ابھی بظاہر غیر معیاری لیکن یہ مطالعے کی عادت رہی تو یہ تبدیل ہو کے اچھی کتابوں کی طرف چلا جائے گا. میں نے اس لحاظ سے میں ایک اب ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں جب بچپنے کے زمانہ تھا، ہمارے محلے میں بھی جو کہانیوں کی کتابوں کی لائبریری وغیرہ ہوتی تھی، وہاں سے کتاب ایشو کروا کے لاتے تھے، تو اکثر میں وہ ناولس اور وہ جو تھے تقریباً 10 ناول ایک ساتھ لے کے آتا تھا. فاسٹ ریڈنگ کی بھی عادت ہو گئی تھی، اور 1 یا 2 دن کے اندر پڑھ کے وہ 10 کتابیں جو ہیں وہ ناول جو ہوتے تھے اس زمانے، بچپن کی بات بتا رہا ہوں بالکل، تو وہ پڑھ کے واپس کر دیتا. اس سے کیا ہوا کہ آپ کی نئے یعنی چیزوں کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. ورنہ آپ تو عام طور پہ کسی کو کتاب دیتے ہیں بھی تو کہتے ہیں اتنی مشکل چیز ہے تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے. دینی کتابیں ہر لائن کے اندر اٹک رہیں گے اس کے معنی کیا ہیں. اس وجہ سے کتب بینی کی عادت ہی نہیں. اب ہاتھ میں بہار الانوار پکڑا دی تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کسی میں پڑھوں کیسے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کتابوں کا مطالعے کا عادی ہو اگر بچہ شروع سے، تو یہ پھر آگے چل کر یہ عادت بنے گی اور بالآخر وہ بہتر اور اچھے مطالعے کی طرف بھی جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ مدرسے کی لائبریری ہے، آپ کی چھوٹی سی لائبریری ہے اگر چاہیے. اب یہاں پر یہ سب سے زیادہ ویران ایریا یہی ہے. یہاں ماشاءاللہ آپ کی اتنی بڑی کلاس ہے لیکن یہاں پر اس کے بعد رجحان ہی نہیں ہے. یہاں پر جب تک کیسٹس موجود تھے، ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کے ایسے ایسے عنوانات پر یہاں پر کیسٹس موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں. اور اب تو جب سے کتابیں اور یہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ کہ جب سے یہ والا زمانہ آ گیا ہے اب لوگ ظاہر سی ڈی وی ڈی بھی نہیں دیکھتے ہیں، کیسٹس پلیئر تو رہے ہی نہیں گھروں میں. تو اب لیکن اب کم سے کم یوٹیوب موجود ہے، ویمیو موجود ہے، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، انگریزی پیجز بھی ہیں مدرسے کے، اردو پیجز بھی ہیں، اور ٹیلی گرام ہے. اور ہر کوئی میڈیم ایسا نہیں جس کے اوپر یہ سب چیزیں موجود نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حاصل کر کے ہمیں نظر نہیں آتا. بلکہ اب تو خالی یہ نہیں، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے. واقعتاً دیکھا جائے کہ اب ٹھیک ہے کوئی شخص مدرسہ نہیں آ سکتا نا، اپنی بہت ساری چیزیں گنوائے گا. ہم نے ڈسٹینس لرننگ پروگرام بھی شروع کر دی. آپ انرول ہو جائیں، آپ کے خود بخود موبائل فون کے اندر تمام درس وغیرہ ہفتے وار پابندی کے ساتھ آئیں گے. آپ ان کا سنیں، اچھی طریقے سے ان کو پڑھیں، اس کے بعد نیکسٹ ویک کے پھر درس آ جائیں گے. اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ علم دین انسان گھر پہ بیٹھے حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر لے. کتنے افراد ہیں جو دیگر ملکوں میں یہاں سے ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور پابندی کے ساتھ اپنے مطالعہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. تو کوئی عذر باقی نہیں ہے. آپ نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، مدرسہ آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا، آپ کے ہاتھ میں مدرسہ آ جائے گا، آپ جائیں اس کے اندر جا کر پڑھائی کریں اپنی. تو بہرحال یہ اس طرح سے چیزیں. تو دیکھیے آپ کو تو کتنی آسانی اور سہولت ہے، لیکن یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اتنا دور بھی سفر کرنا پڑے، چاہے خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے. ایک مثال کے طور پر بات کہی، یعنی اتنے لمبے چوڑے سفر بھی کرنا پڑے. لوگوں ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ملکوں سفر کرتے تھے. آج جو ہے ہر چیز موجود ہے، ہر حدیث کی کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ہر فقہ کے مسئلہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. علم کی اہمیت. اچھا دیکھیے اب یہ اس میں آپ مت سوچئے کہ جناب گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں کیسے نکلیں. یہ بھی علماء، یہ آیت اللہ نوری حمدانی، یہ سبزی لینے بھی نکلتے ہیں، گھر میں بھی لے کر آتے ہیں، گھریلو کام کاج بھی بعض اوقات ہمارے جو ہیں علماء اس لحاظ سے کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس بزرگی کے عالم میں بھی یعنی علم دین کی حاصل کرنا اور تبلیغات کے ساتھ ساتھ یہ والے سارے کام بھی ان کے ساتھ بھی ایسے سب چل رہے ہوتے ہیں. یہ آیت اللہ حائری ہیں، گھر کے مختلف کھانا پکانا ہے، چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر بھی اپنے جو ہے ہاتھ کو بٹاتے ہیں. امام خمینی بھی اس انداز سے گھریلو کاموں کو کیا کرتے تھے. تو یہ تو علماء کے ساتھ بھی ہیں. اور خالی یہی نہیں، ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. آیت اللہ ابراہیم ابینی مثلا بیمار ہوئے، آیت اللہ شبیری زنجانی ان کے پاس مرجع ہیں، ان کو عیادتوں کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ڈیلیگیشن سے بھی ملاقاتیں کرنا پڑتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. آیت اللہ سیستانی اس گلی میں آیت اللہ سیستانی کا گھر ہے. یہ مثلا ایرانی صدر ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی وزراء آ رہے ہیں، کبھی غیر ملکی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی واقعتاً دیکھا جائے ایک شخص اتنا زیادہ بوڑھا
اور فقہی احکام بھی لوگوں کو بتا رہا ہے، اس کے سوال و جواب بھی سارے چل رہے ہیں، اور دین کے تمام شعبوں کے افراد، اور اتنی مصروفیت، یعنی ہم تو اپنے ایک ایک گھر کی مصروفیت کا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی مصروفیت ہے، اس وجہ سے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے دین کے لیے. اور بھائی یہ ان کے پاس تو مصروفیت اگر آپ دیکھیں تو حیران و پریشان ہو جائیں. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں تو زوباروں سے ملنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، اور نہ جانے کتنے امور کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنا پڑتا ہے. لیکن علماء جو ہے گھر کے کام کاج بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ ساری مصروفیات ہوتی ہیں. ایران کی جو مجتہدہ بانو نصرت امین اصفہانی، یعنی ایران خواتین کے حوالے سے مثال کے طور پر بعض اوقات ان کا درسوں کے اندر تذکرہ آتا ہے، اور اتنی قابل خاتون تھیں، مجتہدہ تھیں، کہ اتنے سارے علماء نے ان کو اجازہ اجتہاد دیا تھا، اجازہ روایت جسے کہا جاتا ہے. مثلا آیت اللہ عبدالحسین امینی جو رائٹ سے ہیں بالکل، اس کے بعد آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی، اس کے بعد آیت اللہ عباس کاشانی، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ عبد الکریم حائری، آیت اللہ محمد کاظم شیرازی، یہ سب بڑے بڑے مجتہدین نے انہیں اجازہ اجتہاد دیا تھا. ان خاتون کو سیدہ نصرت بیگم امین اصفہانی اصفہان کی رہنے والی تھیں. یہ ان کے والد تھے ملک التجار امین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے والد تھے. اور یہ خاتون اس قدر صلاحیت حاصل، پہلے تو میں ایک بات اور بتا دوں ان کے متعلق، سوچ رہی ہوں گی آپ، میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوگا، ظاہر ہے دن و رات پڑھائی میں مصروف رہتی ہوں گی. 8 بچے تھے ان کے، 8، اور 8 میں سے 7 مختلف بیماریوں میں انتقال کر گئے تھے، اور صرف ایک بس بچہ ان کا باقی رہا. یعنی 7 اتنے پے در پے بچے پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود علم دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اجتہاد کا درجہ حاصل کیا. تفسیر قرآن لکھی 15 والیوم میں، مخزن العرفان، بہترین ان کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے ان کی اربعین الہاشمیہ کے نام سے ایک کتاب ہے جو سیر و سلوک وغیرہ کے عرفانیات کے موضوع کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بہت سارے اخلاقی جو ہے وہ کلمات ہیں. اور اصفہان میں بیگم نصرت امین اصفہانی کی یہ اس طرح سے قبر ہے. باقاعدہ ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں علماء نے ان کے حالات پر، اور یہ ان کا مقبرہ ہے اصفہان کے اندر. اور ایک خاص طریقے سے یہ مقبرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور بالکل چادر کی شکل کا، جس طریقے سے ایک عورت چادر پہن کے جس طرح سے نظر آتی ہے، اس طرح سے ان کا یہ مقبرہ ہے. اور آیت اللہ حسین مظاہری نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. بہت علمی لحاظ سے بہت بڑے مقام کے اوپر، اور ایک دینی مدرسہ بانو امین کے نام سے جو ہے وہ تہران کے اندر قائم بھی کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا ہوا کہ اپنے وقت کو لگایا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اور وہی عمر پائی جس طریقے سے ایران کی ایک ایوریج عورت کی جو جس لحاظ سے عمر ہوتی ہے، اور بھرپور طریقے سے اجتہاد کا درجہ تک حاصل کیا بانو امین اصفہانی نے. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی بہت سے خواتین کے مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع فرماتے تھے. تو درس قرآن وغیرہ بھی دیا کرتی تھیں. اور آج بھی ایران کے اندر اگر آپ دیکھیں مختلف جو ائمہ کے روضے ہیں، یا یہ معصوم قم کا روضہ آپ کے سامنے یہاں پر، سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقاعدہ وہاں ایک ڈیسک قائم کی جاتی ہے کہ خواتین کے جو اعتقادی مسائل ہیں وہ یہاں پر آ کر پوچھیں. فقہی مسائل کی ڈیسک الگ ہوتی ہے، وہاں فقہی احکام پوچھے جاتے ہیں. مردوں کے سیکشن ہیں، وہاں پر ان کی ڈیسکس لگی ہوئی ہیں، میزیں، وہاں عالم بیٹھے ہوتے ہیں مختلف اوقات میں، وہاں پہ آ کے پوچھیں. اسی طرح سے مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے اوپر بھی اسی طرح سے نظر آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس قدر اہمیت ہے ان احکام کو اس لحاظ سے حاصل کرنے کی کہ جب داعش کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی عراق کے اندر، تو محاذ جنگ پر علماء کی اسی طرح سے ڈیسک لگا کرتی تھی کہ مجاہدین کو بھی تو نماز وہاں پر میدان جنگ میں مختلف شرعی احکام سے واقفیت یعنی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو وہاں وہ کس سے پوچھیں گے جا کے؟ تو وہاں پر بھی علماء اپنی ڈیسک لگاتے تھے محاذ جنگ پہ بھی کہ کسی مجاہد کو کبھی کوئی فقہی حکم پوچھنا ہو تو اس وقت جا کر ان سے پوچھے. اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی.
لیکن ہمارے ہاں عام طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمارے امام موسیٰ کاظم کی والدہ اور امام اللہم صلی علی محمد اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی جو والدہ، ان کی علمی عظمت اتنی بیان کی جاتی ہے کہ اتنی عالمہ و فاضلہ تھیں کہ چھٹے امام نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کی زوجہ حمیدہ سے شرعی احکام سیکھیں۔ تو شیخ عباس قمی بھی فرماتے تھے کہ وہ عالمہ اور فقیہہ تھیں، اور چھٹے امام نے حج کے بعض مسائل کے لیے عورتوں کو اپنی زوجہ سے دریافت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی ائمہ کی یا ازواج اور ان کی بیویاں تک علمی اعتبار سے اتنی کیلیبر کی ہوتی تھی کہ امام معصوم کہہ رہے کہ اس سے دریافت کرو، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ تو علمی مقام اس انداز سے حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی سہولیات اب دیکھیں یہاں پر مدرسے میں بچوں کے لحاظ سے ہیں، لوگ پھر بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ بچوں کو اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی یہاں پر بھیجیں۔ اسی طریقے اور جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں ان کے پاس پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو یہ ریفیوجی کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی چیز کہی جاتی ہے کہ چاہے دنیا میں کتنی جنگیں کیوں نہ چل رہی ہوں، جنگ کے زمانے میں بھی سکول بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پر ایک نحوست اس لحاظ سے آتی ہے کہ ذرا سی کوئی بیماری پھیلی اور ایک بس اسکول تمام بند کر دی، چاہے ان کے اندر بیماری ہو یا نہ ہو۔ جنگوں تک کے اندر کہا جاتا ہے کہ اسکول بند نہیں ہونے چاہیے۔ بچوں پر اتنے زیادہ اسکول بند ہونے سے نفسیاتی ان کے اوپر عوارض لاحق ہوتے ہیں کہ ان کا اسکول سے رشتہ نہیں چھوڑانا چاہیے۔ تو بہرحال لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نہ ان کے پاس کوئی جگہ ہے نہ کچھ ہے، حتیٰ کہ پہاڑی دروں تک کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو ہے نا اتنے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اسکول چلائے جاتے ہیں۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لحاظ سے بھی جس کو شوقین ہو نا، تو پھر وہ جگہیں اور پرشکو عمارتیں وغیرہ نہیں دیکھتا ہے۔ تو بچوں کو دیکھیے ابھی سے ہی عادی بنایا جائے عبادت کا۔ بچہ کوئی بھی ہوتا ہے تو جناب وہ نماز جماعت کا عادی ہو گیا تو اپنے کھلونوں کو پیچھے رکھ کے ان سب مقتدی بنا دیے اس نے، اور یہ ابھی سے دیکھیے یہ سب چیزیں بنتی ہیں، عادی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے کہ اگر مجھے نماز پڑھنی۔ میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ جناب یہاں بچے جو بہت سے مدرسے آنے کے عادی ہو گئے ہیں، پتہ چلا پاؤں میں فریکچر ہوا ہے، پلاسٹر بندھا ہوا ہے، والدین گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں کہ کسی صورت ماں کو تیار نہیں ہو رہا، کہہ رہے نہیں مجھے لازمی مدرسے جانا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے لے کر آ رہے ہیں اس کو گود میں اس طرح سے اٹھا کے۔ تو یہ بچے اس انداز سے ان کے اندر ایک عشق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ والا طریقہ کا ظاہر ہے جسے کہا جاتا ہے کہ فادر آف دی ایئر یہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ تو کوئی کسی کو نہیں پڑھا سکتا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے پڑھو نہیں، اس طرح سے کوئی نہیں پڑھے گا، بٹھا دیں گے زور زبردستی کر کے بیٹھ جائے گا، لیکن کوئی صلاحیت اس طرح سے وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور امام فرماتے تھے ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تلوار سے ماروں، تلوار سے ضرب لگاؤں۔ بہت سے لوگ ہم نے کبھی اس کی پوسٹ لگائی ایک دفعہ، تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ نہیں یہ کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں اور کون سی حدیث ہے۔ تو یہ کتاب علم و حکمت جو ہے آیت اللہ ریشہری کی جو ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 1401 میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی میزان حکمت میں، کہ اگر میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اس تلوار سے اس کو ضرب لگاؤں۔ بہار الانوار کی بھی 78ویں جلد کے اندر، یعنی امام اس کی مذمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس وہ نہیں علم فقہ نہیں حاصل کر رہا تو فوراً اسے قتل کر دیں، مقصد ہے کہ مذمت بیان کی جا رہی ہے اس چیز کی کہ اس قدر ہے کہ یعنی تم قابل سزا ہو، تم سزا کے قابل ہو کہ تم اس کے باوجود علم دین حاصل نہیں کر رہے ہو، جو خدا نے واجبات اور حرام کی پابندیاں تمہارے اوپر لگائی ہیں تم اس کے باوجود حاصل نہیں کر رہے، اتنی تب سب چیزیں مل بھی رہی ہیں آپ کی۔ تو بہرحال علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اس لحاظ سے عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہیں آپ کو۔ اصل تو چیز یہ کہ آپ کے عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عالم کے لیے کہا جاتا ہے عمل بہتر ہے، جاہل کے لیے علم بہتر ہے۔ جاہل دیکھیے بغیر علم حاصل کر کے عمل کرے گا تو وہی ابھی میں نے کہا کہ وہ بیچارہ اپنی ساری نمازیں دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ باطل نمازیں پڑھے گا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے وغیرہ۔ لیکن علم حاصل ہو جائے، اب یہ کہ علم حاصل ہونے کے باوجود بس صرف علم حاصل کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، نہیں، عالم کے لیے عمل بہتر ہے اور جاہل کے لیے علم بہتر ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی خدا فرماتے تھے کہ جس چیز کو تم جانتے ہو جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے تمہارے لیے مفید نہیں ہوگا. یعنی جو بھی یہاں پر آپ مدرسے آئیں اور جو بھی اپنے پوائنٹس نوٹ کر کے لے جائیں, گھر پہ جا کر دیکھیں اس میں کون سی باتیں یہ عمل کرنے کے لحاظ سے ہیں, مجھے اس پہ فوراً عمل شروع کر دیں. جب تک عمل نہیں کریں گی مفید ثابت نہیں ہوگا. کاپیوں میں لکھا رہ جائے گا, کتابیں پہلے سے بھری پڑی ہیں اس قسم کی باتوں سے, لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا جب تک کہ ان چیزوں پر عمل نہ ہو جائے. تو نفع بخش علم, جب بھی روایات میں یہ بات آئی ہے, اللہ سے ایسا علم مانگو جو تمہیں نفع دے, ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگو جو فائدہ مند نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسے چیزوں سے, یعنی بس کیا ہے کہ جب بس مجھے بی اے کرنا ہے تو بس مجھے ایم اے کرنا ہے, یعنی بے فائدہ دیکھا جائے وہ بعد میں ابھی آپ امتحان دے کر فارغ بھی ہوئے ہیں, یعنی ہم نے ایسے بھی یقین جانیے کہ پوزیشن ہولڈر جو ہیں دیکھیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سے سبجیکٹس کا امتحان آپ نے دیا ہے تو وہ ان سبجیکٹ سے نام تک نہیں بتا سکے, اٹک گئے. ایک دو کے بعد انہیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ کون سے سبجیکٹس کا امتحان دیا تھا, اور کسی طریقے سے سفارش وغیرہ لگا کے پوزیشن تک لے لی تھی. تو بے فائدہ علم کا کوئی فائدہ نہیں, یعنی اس کا کوئی علم بے فائدہ ہے آپ کے لیے, اس کا آگے چل کے بھی کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. ہاں, علم کے ساتھ کم عمل بھی زیادہ ہے اور علم کے بغیر زیادہ عمل بھی کم ہے. یعنی یہ کہ بہرحال انسان علم تو حاصل کرنا بالکل لازمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بڑھانا ہے. اور جب بھی کہا جاتا ہے علم اور عمل کی مثال وہ چراغ سے دی جاتی ہے نا, کہ جب چراغ کو آپ لے کے چلیں گے, جتنا آپ آگے لے کے چلیں گے, قدم بڑھائیں گے, اتنی روشنی ہوگی, جہاں رک جائیں گے وہاں روشنی بھی رک جائے گی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عمل آگے نہیں ہے, چراغ کو لے کے ایک جگہ پہ آپ کھڑے رہیں اور اس کے ساتھ عمل یعنی چلنا نہ ہو, تب تک وہ روشنی آگے نہیں بڑھے گی. تو وہی والی مثال یہاں پر بھی آتی ہے. اور عالم وہی ہے کہ جو کہ علم کے مطابق عمل کرے, اور عمل کوئی ہمارا درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے پاس صحیح طور پر علم نہ ہو. اچھا, اب یہ علم بعض اوقات صرف زبان تک نہ رہ جائے, یہ آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے. نیکی آپ کی نظر آنا چاہیے. لوگ کہیں ہاں واقعی دیکھیں پہلے مدرسے نہیں جاتی تھی تو اس طرح کی تھی, اب اس مدرسے جانے سے کتنا فرق پڑ گیا اس کے اوپر. مجالس بھی ہماری ایسی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی نظر آئے. ایک عالم نے بہت اچھا کچھ عرصے پہلے کہا نا, لوگ 40-50 سال تک جو ہے وہ مجلسیں سنتے رہتے ہیں بے شمار, اور اس کے بعد بھی یعنی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہ کیا آخر ایسی چیز ہو گئی؟ تو عمل میں بہتری نظر آنی چاہیے علم کے ساتھ ساتھ. خدا سے قریب ہوتا نظر آنا چاہیے کہ ہاں جناب ہم خدا سے قریب ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں ہم. تو اہل علم اسی وقت کہا جائے گا آپ کو. دیکھیے, علم کو کہا جاتا ہے کہ علم عمل کو ہمیشہ آوازیں لگاتا ہے. علم عمل کو آوازیں لگاتا ہے. یہ بھی بڑی اچھی کسی نے بات کہی ہے کہ دنیا کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین مذہب ہے اور سب سے صحیح عقیدہ آپ کے پاس ہے, تو پھر آپ کو بہترین عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ بہترین عمل دکھانے میں ناکام ہیں تو اپنے عقیدے کا پرچار کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ جو عقیدہ آپ کو نہیں بدل سکیا وہ کسی دوسرے کو کیا بدلے گا. آپ نے خود ہی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ہے. تو ہمیشہ اپنے ذات سے اس کی ابتدا کریں. ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں, طالب علم کیا کرتا ہے, طالب علم سے پوچھیں کہ تم کیوں علم حاصل کرو, کہے گا کہ میں لوگوں معاشرے میں تبلیغ کروں گا, میں معاشرے کو سدھاروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک عالم کا جملہ بڑا اچھا ہے, اس کا مطلب ہے شروع ہی سے اس نے مقتدی اور رہنما بننے کی ٹھان لی. او بھائی, آپ کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اسے ہی کہنا چاہیے تاکہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکوں, اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. اس سے پوچھ بھی رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ کیا کرتا ہے, چھلانگ لگا کے معاشرے پہ پہنچ جائے, مجھے دوسروں کی اصلاح کرنی. تو بہرحال یہ کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے پھر دوسروں کی کرے, پھر ورنہ پتہ چلا عقیدے کی اپنی پرچار کر رہا ہے, عمل ساتھ میں نہیں ہے. جو عقیدہ تم کو بدل نہیں سکا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا. تو بہرحال آخرت کو دفع کرنے والے علوم سے بھی انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے. اچھا, اب بہت ساری چیزیں عمل کے اعتبار سے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حجاب آپ کو بہت اچھا یہاں پر کرنا ہے,
اور تقریباً سارے مراجع نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین حجاب وہ سیاہ رنگ کی چادر ہے. اور بھی ظاہر ہے یہ کوئی یونیفارم نہیں ہے، لیکن بہرحال سب سے اچھا اور مناسب جو اس کے لیے حجاب ہے عورتوں کے لیے وہ سیاہ چادر کو تمام علماء نے قرار دیا ہے. امام خمینی کی تینوں بیٹیاں امام خمینی کی، ان میں سے اکثر پی ایچ ڈی تک دنیاوی لحاظ سے انہوں نے کیا ہوا ہے اور مکمل حجاب اسلامی میں. زہرا مصطفی، فریدہ مصطفی، صدیقہ مصطفی، امام خمینی کی تینوں بیٹیاں. اور اس کے باوجود یعنی پردے اور حجاب کے حوالے سے کہوں، یہ خاتون وہ ہے کہ جس نے عراق میں جنگ میں اپنے 8 بیٹوں کو کھویا ہے. 8 بیٹے اس کے شہید ہوئے ہیں. ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے یہ خاتون روتی ہے اور عمر کے اس حصے کے اندر ہے کہ اس پہ شاید حجاب بھی ساقط ہو، لیکن اس کے باوجود اتنا زبردست حجاب. آپ دیکھتے ہیں فلسطین وغیرہ کے اندر بھی جب بمباری ہوتی ہے، عورتیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں، کسی ایک کے حجاب کے اندر آپ کو جو باحجاب خواتین ہیں حجاب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. تو حجاب آپ کو اپنا بہترین کرنا ہے. اور اس لحاظ سے بھی گھروں میں دیکھیے وہ چیز ہے نا کہ گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ تبدیل کرنا ہے. آپ ایک دفعہ معاشرے کے اندر تبدیل ہو گئے، اب گھر میں آہستہ آہستہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی. جلد بازی نہ کریں، لیکن گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ. آیت اللہ جواد خامنئی جو آیت اللہ خامنئی کے والد گرامی ہیں، ان کے ساتھ ان کی تصویر، یعنی باپ بھی مجتہد، بیٹا بھی مجتہد، ماں ان کی والدہ گرامی جو تھیں رہبر معظم کی، یعنی ابتدائی جو کتابیں تھیں خود فرماتے ہیں کہ یہ جو عربی گرامر وغیرہ کی ہیں ہدایہ اور سمدیہ وغیرہ، یہ ان کی والدہ نے ان کو گھر میں پڑھائی تھی. یعنی علوم میں گھر سے ہی ماں بھی اس طرح کی. پھر ان کے 4 بیٹے 4 عالم دین، رہبر معظم کے 4 بیٹے. آیت اللہ سیستانی کے دادا، یعنی وہاں سے اگر آپ لیں ان کے دادا سے، یہ خود قاضی القضات تھے، یہ آیت اللہ سیستانی کے دادا ہیں. اس کے بعد آیت اللہ سیستانی کے والد باقر سیستانی، یہ خود مجتہد. اور یہ ان کے بھائی ہیں آیت اللہ سیستانی کے محمود سیستانی، جن کا 30-31 سال پہلے خیر انتقال ہو چکا، یعنی بھائی بھی ایسے ہی. اس کے بعد یہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے خود دونوں مجتہد ہیں، اور آگے چل کر امکانات بھی ہیں رضا سیستانی کے، خاص طور پر جو سیدھے ہاتھ پر ہیں، کہ یہ تقلید وغیرہ بھی امکانات ہیں. لوگ ابھی سے بھانپنا شروع ہو گئے کہ یہ بھی آگے چل کر اسی طرح سے اجتہاد اور شاید عالمیت کی لائن میں جائیں، امکانات ہیں. اور پھر ان کے آیت اللہ سیستانی کے پوتے، یہ خود دونوں جو ہیں یہ بہت علمی لحاظ سے بھی اور اتنے زبردست پوزیشن ہولڈر تھے کہ عراق کی تمام یونیورسٹیز نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب ہم اپنے والد اور اپنے اجداد کے سیرت اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور علم دین ہی میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے. تو آپ نے دیکھا میں نے دادا سے چلایا سلسلہ، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے بیٹوں اور پوتوں تک یہ سلسلہ، اور آثار ان کے چہروں پر اس طرح سے نمودار جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ہم صلی اللہ علیہ محمد. آیت اللہ زگزکی یعنی عمل کے اعتبار سے اس کو پھر عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں. نائجیریا میں انہوں نے بھی اپنے سارے شہادتیں پیش کی، اپنے بیٹے شاید ایک آدھی کوئی ان کا باقی بچا ہے، اولادوں میں سے شاید ایک بیٹی باقی بچی، باقی سب جو ہے وہ اس لحاظ سے شہید ہو چکے ہیں. اچھا ایران میں بھی آپ دیکھیں خواتین ہیں وہاں پر، یعنی علم کو حاصل کرنا اور سب کچھ. ابھی بھی دیکھیں یہاں پر ہم ایک لحاظ سے معاشرے کے اندر کتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر لوگ پرواہ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہاں پر یہ نہیں کہ مجالس کا سلسلہ روکا انہوں نے، مجالس ہوئی لیکن ایک خاص ڈسٹینسنگ سے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن دور دور بیٹھ کے بھی انہوں نے اسی طرح سے عزا کا سلسلہ باقی رکھا. حتیٰ کہ گلیوں محلوں تک کے اندر، ظاہر بند کمروں کے اندر نہیں ہو سکتی تھی تو روڈوں پر کرسیاں رکھ کر بیٹھ گئے، اور اس طرح سے مجالس. یعنی علم آ جانے کے بعد انسان سویلائز ہوتا ہے، علم آ جانے کے بعد انسان جو ہے نا اس کو عمل کر کے معاشرے کے اندر اس انداز سے دکھاتا ہے. تو معاشرے کے اندر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. باتیں بہت زیادہ ہیں ابھی، لیکن ایک ظاہر ہے کہ ایک وقت تک اس کو چلانا ہے، روکنا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اس دن 17 ربیع الاول ہونے کے حوالے سے میلاد وغیرہ بھی ہوگا یہاں پر، تو اس کا بھی آپ لوگوں کو وقت دینا ہے تاکہ ایک جوش ایمانی بھی پیدا ہو. علم کا رستہ تو آپ کو پتہ چل گیا، انشاءاللہ آپ اس کو جاری و ساری رکھیں گی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو
جوش ایمانی بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو میلاد کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ اب جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.